برطانیہ کون پہنچا؟ عمران ریاض خان کا بڑا انکشاف۔ جنید اکبر نے عمران خان سے متعلق کیا دعویٰ کر دیا اور چیف جسٹس سے پی ٹی آئی اراکین کی ملاقات، کیا مطالبات سامنے رکھے؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات معروف صحافی عمران ریاض خان نے اپنے حالیہ ویلاگ میں دیے ہیں۔ ناظرین کرام، اپنے ویلاگ کے آغاز میں عمران ریاض نے بتایا کہ 26 نومبر کو گولی لگنے والا ایک شخص پاکستانی ریاست کی ظلم و بربریت کی انتہا دیکھنے کے بعد برطانیہ پہنچ گیا ہے اور وہ پاکستان سے باہر نکلنے والا 26 نومبر کا پہلا وکٹم ہے۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے عمران ریاض نے روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ دراصل یونیورسل جورسڈکشن ایک ایسا عمل ہے کہ اگر ایک واقعہ ایک جگہ ہوا ہے اور کسی جگہ ظلم اور فسطائیت ہوئی ہے اور وہ فسطائیت اسٹیٹ اتھارٹیز کی جانب سے کی گئی ہے اور وکٹم اس ملک سے نکل کر کسی اور جگہ منتقل ہو جاتا ہے، تو جس شخص کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے وہاں پر وہ مقدمہ درج کرتا ہے اور قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو وہاں پر قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ گجرات میں نریندر مودی نے بہت زیادہ ظلم ڈھایا تھا۔ وہاں سے 2 لوگ گجرات سے نکل کر امریکہ پہنچ گئے تھے اور وہ 2 لوگ نریندر مودی کے ظلم کا شکار ہوئے تھے۔ ناظرین کرام، اس ایکٹ کی وجہ سے ان 2 لوگوں نے نریندر مودی کے خلاف امریکہ میں کیس کیا، جس کے بعد وہ وزیر اعظم بننے تک امریکہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے اور ان پر دنیا کے بیشتر ممالک میں پابندیاں لگائی گئی تھیں، لیکن جو ہی وہ وزیر اعظم بنے تب سے ان پر یہ پابندیاں ختم ہو گئیں۔ ناظرین کرام، عمران ریاض نے خبر دیتے ہوئے کہا کہ مائیکل پولک جو ایک امریکی لائر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ان لوگوں کے خلاف یہ ایکٹ پاس کرواتے ہوئے قانونی کارروائی کریں گے جنہوں نے پاکستان میں 26 نومبر کو نہتی عوام پر گولیاں چلائی۔ ناظرین، عمران ریاض نے بتایا کہ اب پاکستان میں بہت زیادہ کھلبلی مچ چکی ہے اور ریاستی ادارے اس حوالے سے کافی پریشان ہیں کیونکہ 26 نومبر کے واقعے کے بعد انٹرنیشنل فورم پر اوورسیز پاکستانی اس کو بھرپور انداز میں اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس حوالے سے ثبوت اور چشمدید گواہ بھی اکٹھے کیے جا رہے ہیں تاکہ انٹرنیشنلی 9 مئی اور 26 نومبر سانے کے حوالے سے پاکستانی حکومت کے خلاف انٹرنیشنل دباؤ بڑھاتے ہوئے ان پر کیسز کیے جائیں اور تمام ان لوگوں پر سفری پابندیاں اور ان کے اثاثے بیرون ملک فریز کروائے جائیں جنہوں نے 26 نومبر کو نہتی عوام کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے چیف آرگنائزر جنید اکبر خان نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان سے 2 سال خاموش رہنے کی بھیک مانگی جا رہی ہے۔ عمران خان کو بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ 2 سال کی گارنٹی دیں اور آپ کو جیل سے باہر نکال دیا جائے گا، مگر عمران خان کہتا ہے کہ میں کسی بھی صورت ڈیل کو قبول نہیں کروں گا اور نہ ہی عمران خان نے فی الوقت اس طرح کی کوئی بھی کمٹمنٹ کرنے کی حامی بھری ہے۔ ناظرین، عمران ریاض نے تجزیہ دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان چاہے تو آج جیل سے باہر آ سکتا ہے، مگر عمران خان بضد ہے کہ میں ہر صورت پاکستان کی عوام کی آواز بلند کرتا رہوں گا اور کسی بھی قسم کی ڈیل مجھے نہیں چاہیے، نہ ہی میں 2 سال تک کوئی خاموشی اختیار کروں گا۔ میرا فرض ہے کہ پاکستان کی عوام کی رائے کو دنیا بھر کے سامنے اجاگر کرے، اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی یہ تمام کام کروں گا۔ جنید اکبر نے کہا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں خاموش کسی بھی صورت نہیں ہوں گا۔ ناظرین، اس کے بعد عمران ریاض نے بتایا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی پی ٹی آئی کے اہم نمائندوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ میڈیا رپورٹس میں یہ بتایا گیا ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی سے پی ٹی آئی رہنماؤں نے ملاقات کی ہے۔ دوستو، اس ملاقات میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں میں عمر ایوب، بیرسٹر گوہر، شبلی فراز، سلمان اکرم راجہ اور دیگر نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عمر ایوب نے کہا کہ میں نے عمران خان سے ملاقات کے بعد چیف جسٹس سے ملاقات کی حامی بھری تھی، جس میں عمران خان نے کہا کہ ملاقات میں پی ٹی آئی کا موقف سامنے رکھا جائے۔ عمر ایوب نے بتایا کہ ہم نے چیف جسٹس کو کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے مقدمات کی سماعت کی تاریخ بار بار بدلی جاتی ہے، عدالتوں کی اجازت کے باوجود عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی اور نہ ہی ان کے بچوں سے بات کروائی جاتی ہے، جیل مینول کی مکمل دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو روکیں
انہوں نے کہا کہ ہم نے چیف جسٹس کو مزید بتایا کہ وکلا کو ڈرا دھمکا کر ان پر ایف آئی آرز کی جا رہی ہیں، بار کے وکلا کی حفاظت کے لیے وہ اقدامات اٹھائیں۔ پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ ہم نے بتایا کہ ہمارے کارکنوں کو جعلی مقدمات میں ملوث کیا جا رہا ہے۔ ارکان اسمبلی کے پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد نہ ہونے کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی۔ ناظرین، اس ساری صورتحال پر عمران ریاض نے تجزیہ دیتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آخر وہ انصاف کا ساتھ دیں گے یا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرح وہ بھی سسٹم کی سہولت کاری کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتیاں کریں گے۔ یہ تو ناظرین آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان پی ٹی آئی کی اس رپورٹ کے بعد کچھ ایکشن لیتے ہیں یا وہ بھی نظام کی سہولت کاری ہی کرتے رہیں گے۔ مگر اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آئی آر کی نیوز۔ اللہ حافظ۔ برطانیہ کون پہنچا؟ عمران ریاض خان کا بڑا انکشاف۔ جنید اکبر نے عمران خان سے متعلق کیا دعویٰ کر دیا اور چیف جسٹس سے پی ٹی آئی اراکین کی ملاقات، کیا مطالبات سامنے رکھے؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات معروف صحافی عمران ریاض خان نے اپنے حالیہ ویلاگ میں دیے ہیں۔ ناظرین کرام، اپنے ویلاگ کے آغاز میں عمران ریاض نے بتایا کہ 26 نومبر کو گولی لگنے والا ایک شخص پاکستانی ریاست کی ظلم و بربریت کی انتہا دیکھنے کے بعد برطانیہ پہنچ گیا ہے اور وہ پاکستان سے باہر نکلنے والا 26 نومبر کا پہلا وکٹم ہے۔ ناظرین اکرام، اس حوالے سے عمران ریاض نے روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ دراصل یونیورسل جورسڈکشن ایک ایسا عمل ہے کہ اگر ایک واقعہ ایک جگہ ہوا ہے اور کسی جگہ ظلم اور فسطائیت ہوئی ہے اور وہ فسطائیت اسٹیٹ اتھارٹیز کی جانب سے کی گئی ہے اور وکٹم اس ملک سے نکل کر کسی اور جگہ منتقل ہو جاتا ہے، تو جس شخص کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے وہاں پر وہ مقدمہ درج کرتا ہے اور قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو وہاں پر قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ گجرات میں نریندر مودی نے بہت زیادہ ظلم ڈھایا تھا۔ وہاں سے 2 لوگ گجرات سے نکل کر امریکہ پہنچ گئے تھے اور وہ 2 لوگ نریندر مودی کے ظلم کا شکار ہوئے تھے۔ ناظرین کرام، اس ایکٹ کی وجہ سے ان 2 لوگوں نے نریندر مودی کے خلاف امریکہ میں کیس کیا، جس کے بعد وہ وزیر اعظم بننے تک امریکہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے اور ان پر دنیا کے بیشتر ممالک میں پابندیاں لگائی گئی تھیں، لیکن جو ہی وہ وزیر اعظم بنے تب سے ان پر یہ پابندیاں ختم ہو گئیں۔ ناظرین کرام، عمران ریاض نے خبر دیتے ہوئے کہا کہ مائیکل پولک جو ایک امریکی لائر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ان لوگوں کے خلاف یہ ایکٹ پاس کرواتے ہوئے قانونی کارروائی کریں گے جنہوں نے پاکستان میں 26 نومبر کو نہتی عوام پر گولیاں چلائی۔ ناظرین، عمران ریاض نے بتایا کہ اب پاکستان میں بہت زیادہ کھلبلی مچ چکی ہے اور ریاستی ادارے اس حوالے سے کافی پریشان ہیں کیونکہ 26 نومبر کے واقعے کے بعد انٹرنیشنل فورم پر اوورسیز پاکستانی اس کو بھرپور انداز میں اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس حوالے سے ثبوت اور چشمدید گواہ بھی اکٹھے کیے جا رہے ہیں تاکہ انٹرنیشنلی 9 مئی اور 26 نومبر سانے کے حوالے سے پاکستانی حکومت کے خلاف انٹرنیشنل دباؤ بڑھاتے ہوئے ان پر کیسز کیے جائیں اور تمام ان لوگوں پر سفری پابندیاں اور ان کے اثاثے بیرون ملک فریز کروائے جائیں جنہوں نے 26 نومبر کو نہتی عوام کے ساتھ ظلم کیا تھا۔